ہے یہ ہے ایک ہے آپ کی اردو کی بولی کیا اور دوسری ہے عربی کیا عربی تو جب آپ اردو پڑھو گے اردو میں تو اس کو پڑھیں گے ضاد کیا پڑھیں گے ضاد کیا ضاد لیکن اگر آپ پڑھو گے عربی تو عربی میں کیا پڑھو گے اس کو پڑھیں گے ضاد اب ضاد ضاد فرق سمجھ نہیں آیا اب آپ بولو کہ یار لفظ ایک ہے لیکن پڑھا مختلف جا رہا ہے اردو میں ضاد عربی میں ضاد چیز ایک ہی ہے لیکن پڑھنے کا انداز مختلف ہے ہم اس کو نہیں مانتے کوئی ایسی مثال دکھاؤ جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ دیکھو آپ اس کو کیا پڑھتے ہو اردو میں کیا پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو بے اور عربی میں کیا پڑھو گے با کیا پڑھو گے با تو بے با با بے چیز ایک ہے نہیں ہے چیز ایک ہے لیکن اردو والے بے پڑھتے اور عربی والے با یہ اس کا سارا تعلق ہے لہجے سے کس چیز سے تعلق ہے لہجے سے بولی سے تعلق ہے بولی سے سمجھا تو یہ ان کی اور اردو والوں کی بولی میں یہ ضاد ہے اور عربی والوں کی بولی میں یہ ضاد ہے سمجھا اب مجھے بتاؤ چلو یہ تو پاکستانی لوگ جو اردو بولنے والے انڈیا والے وہ جب بولتے ہیں تو ضاد بولتے ہیں کیونکہ ان کی بولی ہے لیکن مجھے بتاؤ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا نہیں ہوتا اب سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو آپ ان کے ہاں جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کون سا ریاض کیا یہ ان کے ایک شہر کا نام ہے ریاض صحیح نا اب مجھے بتاؤ اس کی جو انگلش میں لکھتے تو کیا لکھتے ہیں ریاض آخر میں ڈی آتی ہے ریاض کس طرح لکھتے ہیں R-I-Y A اور D ریاض تو کبھی بھی اسی طرح رمضان تو ڈی لکھتے ہیں رمضان ہے نا اچھا انگریز ہوں گے تو وہی بولے رمضان اب وہ تو بات ہے وہ رمضان نہیں بولیں گے رمضان دال بھی نہیں بولیں گے وہ تو اپنے ڈی بولیں گے اب انگلش میں تو دال نہیں ہے وہ ڈی بولیں گے رمضان سمجھا تو یہ بولی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب لہٰذا بتاؤ جو قرآن ہے قرآن کون سی بولی میں ہے عربی قرآن ہے عربی میں قرآن ہے عربی میں تو اب ہم اس کو کس کے لہجے میں پڑھیں گے اردو والوں کے لہجے میں یا عربی والوں کے تو اب ہمیں اس کا تو آسان طریقہ ہے آج کل تو یہ نیٹ نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے اگر کچھ اچھا حاصل کرنا ہے تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کیا کرو جو آپ کے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں چینلز ہیں اور یا جو وہاں کے قرہ حضرات قاری ہیں جیسے قاری سدیس ہو گئے ہاں اسی طرح جو دیگر قاری بڑے بڑے گزرے ہیں تو ان سب کی ویڈیوز دیکھو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ ضاد پڑھتے ہیں ضاد نہیں پڑھتے اچھا اب یہ تو تھا سمپل سمجھانا لیکن اگر کوئی شخص ضاد کو ضاد پڑھ لے یعنی قرآن پڑھ رہا ہے اب قرآن ہے کس بولی میں عربی میں اچھا حضور نے بھی پڑھا فرمایا حضور نے فرمایا کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو تو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے تو عربی لہجے میں ضاد نہیں ہے ضاد ہے صحیح نا تو وہ ابھی بھی جو عربی والے ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی ضاد پڑھتے ہیں ضاد نہیں پڑھتے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو کیا ہوگا تو یاد رکھیں اس حوالے سے ملا علی قاری یہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں انہوں نے بھی حرم پاک میں خانہ کعبہ میں امامت کی ہے امام رہے ہیں 300-400 سال 500 سال پہلے کی بات ہے صحیح نا تو یہ ان کو کہتے ہیں ملا علی قاری یعنی قرات میں بھی یہ بہت بڑے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ضاد کو ضاد پڑھے غیر المغضوب علیہم کو غیر المغضوب پڑھے
تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کے حرف کو بدل دیا. قرآن کے حرف کو بدلنا یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے پڑھ لے تو وہ گناہ گار ہوگا. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس غلطی کو دور کرے. اگر اس کی زبان سے ضاد ادا نہیں ہوتا تو وہ اپنی کوشش جاری رکھے. صحیح نا؟ کسی قاری کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ یار مجھے یہ لفظ میرا درست کرا دو، ضاد نکالو. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہ جو ارد گرد ہیں، تو یہ جو لوگ قاری حضرات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، یار یہ ضاد کا مخرج بڑا مشکل ہے. ضاد کا یعنی اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہے. لہٰذا بچوں کو جب ہم سکھاتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے سکھانا بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم ضاد آسان والا سکھا دیتے ہیں. تو بھائی آپ ضرور بھی ضرور ضاد ہی سکھاؤ. ضاد کیوں سکھا رہے؟ اس کو ضاد ضاد کر کے کسی نہ کسی طرح قریب تو لے جاؤ. جب آپ نے یہ پکا اپنے دل میں بٹھا لیا کہ میں نے اس کو ضاد ہی سکھانا ہے، تو وہ ضاد کیسے سیکھے گا؟ آپ اس کو لگاؤ تو صحیح پیٹرن پہ. اگر آپ اس کے سامنے ادا ضاد ضاد کرو گے تو وہ بلا کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضاد کی پٹی پر چل پڑے گا. لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنا پختہ عقیدہ بنا لیا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہی ضاد ہے، تو پھر آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا. صحیح نا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی اور جس طرح عرب کا لہجہ ہے، عرب کا طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خاص طور پر با اور بے یہ سمجھ جاؤ. سمجھ گیا؟ تو آپ اردو پڑھو گے تو فضل اللہ پڑھیں گے، اور اگر عربی پڑھیں گے تو فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل.